بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے۔ تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی اور آخرت کو جزا و سزا کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں آزمائش کے لیے خوشیاں بھی عطا کی کہ کون ان کو میری نعمت اور احسان سمجھ کر شکر ادا کرتا ہے، اور غم بھی پیدا فرمائے کہ کون اپنی غلطی کو سمجھ کر میری طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان کو دنیا میں یہ دونوں چیزیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ صرف اس کو غم ہی یاد رہتے ہیں۔ پریشانی کے آزمائش لمحات میں اپنے رب سے گلے شکوے، شکایتیں اور ناشکری ہی کرتا ہے۔ اس ذات کی طرف سے ملنے والی خوشیوں اور نعمتوں کو سرے سے بھلا دیتا ہے، بلکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محض فضل، احسان اور کرم سمجھنے کے بجائے اپنا کمال سمجھتا ہے۔ اے کاش ہمیں اپنی ان دونوں غلطیوں کا احساس ہو سکے، خوشیوں کو اس کی عطا سمجھیں اور شکر ادا کریں، مصائب اور پریشانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس مسلمان کو دنیاوی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازتے ہیں۔ یہ اس ذات کا کرم ہے، بے پناہ کرم، اور محض کرم ہی ہے۔ دعا عبادت کا جوہر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس پر ایمان لائیں اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ وہ ذات ہم سے پیار کرتی ہے، دنیا میں خوشیاں عطا کر کے آخرت کی حقیقی خوشیوں کا احساس دلاتی ہے کہ دیکھو دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، ان کے ختم ہونے کا دھڑکا سا لگا رہتا ہے، ان جانے کا خوف سامنے گیر رہتا ہے، جبکہ آخرت کی خوشیاں مستقل ہیں، ان کے ختم ہونے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کوئی چھین سکتا ہے۔ اسی طرح وہ پاکیزہ دنیاوی پریشانیاں دے کر آخرت کی حقیقی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا موقع دیتی ہے کہ دیکھو تم دنیا کی پریشانیوں کو جو وقتی اور عارضی ہیں ان کو برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی لمبی پریشانیاں کیسے برداشت کر سکو گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عادت ڈال رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑنے اور غفلت سے دور کرنے کے لیے تنبیہ کے طور پر چند پریشانیوں سے دوچار کرتے ہیں تاکہ یہ بندے آخرت کی بڑی اور لمبی پریشانیوں سے بچنے کی وہ تدابیر اختیار کر سکیں جو میرے احکامات اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ بلکہ قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عین اس وقت بھی جب کسی مسلمان پر مصائب و مشکلات نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم کے سایہ میں ہوتا ہے۔ دعا کے معنی اور اہمیت۔ اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے اس پر نازل ہو رہی ہیں تو سنبھلنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے، بلکہ اس شخص کو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت عطا فرما دیتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کہ ہم چند ایسے اشخاص کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار کر کے ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ بے بس کی دعا۔ انسان کی زندگی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نوازنا چاہتا ہے اسی وقت یہ اس ذات کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری میں ضائع کرنے کے بجائے دعائیں مانگنے میں خرچ کیا جائے۔ قرآن کریم میں ہے، شاید کا ترجمہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو بے کس و بے بس انسان کی دعا کو قبول اور اس سے حالات کی سختی کو دور فرماتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 62۔ مریض کی دعا۔ انسان کی زندگی میں کبھی صحت غالب رہتی ہے اور کبھی مرض غلبہ پا لیتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے
کہ جب انسان کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مرض اس کے گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن افسوس اس موقع پر بھی انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے اور جس زبان کو دعا و مناجات کی التبیزیوں سے مہکنا چاہیے تھا وہی زبان ناشکری کی گندگی میں ملوث ہو جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صحت کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن مرض آ بھی جائے تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے انسان کی دعا اللہ جلد قبول فرماتے ہیں۔ علاج کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریض جب تک حالت مرض میں رہتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کی عیادت کیا کرو اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کرو، کیونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مریض کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور عیادت کے لیے آنے والوں کو بھی مریض سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ مسافر کی دعا۔ انسان کا جسم راحت کا خواہشمند ہوتا ہے، لیکن حالت سفر میں اسے صعوبت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم کا کرم دیکھیے کہ انسان پر سفر کی ہلکی سے پریشانی آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم یہ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو جلد قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم لوگ آئے دن سفر کرتے ہیں، افسوس کے سفر میں غیر شرعی کاموں میں لگے رہتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنا اور سننا، موبائل سے کھیلتے رہنا، فضول قسم کی باتوں میں لگے رہنا۔ بالخصوص خواتین جب سفر کرتی ہیں تو دوسروں کے گلے شکوے کرتی رہتی ہیں، گپے مارتی رہتی ہیں، حالانکہ یہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 33 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک مسافر کی دعا ہے۔ باپ کی دعا۔ اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ جسے یہ نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دیتا ہے۔ اولاد کی پرورش، رہائش، خوراک، تعلیم، تربیت، اخلاق کو ادب و احترام اور دینی احکامات پر عمل کی پابندی کرانا، یہ والدین پر اولاد کے بنیادی حقوق ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں بسا اوقات انسان کو پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں ایک باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اولاد کی نعمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوئی پریشانی لاحق ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کے حق میں دعا کو جلد قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے ہے۔ آنے والے حاکم کی دعا۔ جس کو کسی قوم پر حاکم بنا دیا جائے تو اس قوم کو انصاف فراہم کرنا حاکم کے ذمہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں جرائم کی کثرت اور مجرموں کا طاقتور ہونا ایک زمینی حقیقت ہے۔ ایسے میں انصاف کی فراہمی سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل مرحلے سے گزارتا ہے تو اس کو دنیا میں یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ ایسے شخص کی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک امام عادل کی دعا ہے۔ ذکر کرنے والے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بے پناہ فضائل و مناقب اور اس کے فوائد و ثمرات ہیں۔ ایسا شخص جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد قبول فرماتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، ان میں سے ایک کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے کی دعا بھی ہے۔ غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والے کی دعا۔ آنے کا آزار میں الہی کلمات اللہ کے لیے جذبہ سرفروشی کے ساتھ ایک سپاہی مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ ان مشکلات پر
پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غازی فی سبیل اللہ کی راہ میں حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا تو انہوں نے لبیک کہا، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ روزہ دار کی دعا۔ روزے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوک پیاس اور جائز جنسی تعلقات سے رکنا ہوتا ہے، اگرچہ یہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ صبح سحری میں بھی کھانا وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے اور شام کو افطاری میں بھی کھانے پینے کا حکم ہے۔ اس تھوڑے سے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کا حکم ماننے کے لیے جو برداشت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن بندہ کچھ نہیں کھا رہا ہوتا، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزہ دار ہے یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ مسلمان بھائی کے لیے عدم موجودگی میں دعا۔ کسی کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس میں کبھی دنیاوی اغراض و مقاصد کو دخل ہوتا ہے، اور جو دعا اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں کی جائے یعنی اس کی غیر موجودگی میں کی جائے اس میں یہ شبہ بھی نہیں ہوتا۔ اخلاص کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مسلمان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں جو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک مقرر فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی وہی عطا کرے۔ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھ بنت حسن کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔